बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। इंडिया से ना एक मेरी फीमेल सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने अपने हाथ पे ना मुझे एक लाइन ड्रॉ करके ना भेजी अपने हाथ पे ना कि मेरे हाथ में ये साइन बना हुआ है, तो क्या ये खते अयाशी मैं इसको कहूँगी। तो पहले तो आप ये समझ लें कि खते अयाशी होता क्या है। देखिए, ये होता है आपका वीनस माउंट। वीनस माउंट जो होता है वो इंसान के अंदर जिंदगी की तमाम आसाइशें, जिंदगी को एंजॉय करना, जितने अभी आपको दुनिया में मस्ती, प्यार, मोहब्बत, ये चीजें नजर आती हैं, लव मैरिज करते लोग नजर आते हैं, रोमांस करते लोग नजर आते हैं, तो ये भी सारा वीनस इनको कंट्रोल करता है। वीनस प्यार मोहब्बत का लॉर्ड है, ठीक है। जिंदगी की तमाम आसाइशें, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खूबसूरत नजर आना, खूबसूरती, ये सारी चीजें जो है ना वो वीनस से इनको जोड़ा गया है। तो जब और ये जो वीनस माउंट है, ये अगर आपके हाथ में उभरा हुआ है और बड़ा है, तो फिर तो आपको जिंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलेंगी। आप ब्रांडेड हर चीज यूज करेंगे, महंगे से महंगा, खूबसूरत नजर आएंगे, हर चीज आप बड़ी खूबसूरत, इनके खुद भी अपने चेहरे को भी दिलकश बनाएंगे, खूबसूरत नजर आने की कोशिश करेंगे, अपनी शख्सियत में दिलकशी पैदा करेंगे। चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, तो बड़े खूबसूरत आप ड्रेस पहनेंगे और महंगी से महंगी चीजों का इस्तेमाल आप करेंगे अगर आपका वीनस बड़ा बेहतरीन होगा। और यही वीनस फिर जो है वो मर्द और औरत के अंदर सेक्स अट्रैक्शन को बढ़ा देता है, इनकी जिनसी ख्वाहिशात को बढ़ा देता है। इंसान जो जिनसे मुखालिफ होता है, इनकी लड़की जो होगी जिसका वीनस स्ट्रांग होगा वो मर्दों में ज्यादा दिलचस्पी लेगी। जिस मर्द का वीनस ये वाला उभरा हुआ होगा वो औरतों में ज्यादा दिलचस्पी लेगा, क्योंकि आपका वीनस स्ट्रांग है। तो आप ज्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, आपके अंदर सेक्सुअलिटी बढ़ जाएगी, आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाएंगी। ये कंट्रोल करते हैं जो आपके अंदर जिस्मानी ख्वाहिशात होती हैं, वीनस वो ख्वाहिशात पैदा करता है। और मून से भी हम आपकी प्यार मोहब्बत और इश्क और आपके रोमांटिक होने को देखते हैं, लेकिन इसका तलक आपके दिल के साथ है। क्योंकि वो जो हम दिल के साथ किसी के साथ इश्क करते हैं ना, मोहब्बत करते हैं, हमें जो किसी के साथ शदीद लगाव हो जाता है, शदीद मोहब्बत हो जाती है, यानी कि लड़की को अपनी लड़की से शदीद मोहब्बत होती है, गंदी मोहब्बत की नहीं बात कर रहा, जिनसी रिलेशन की बात नहीं कर रहा, वैसे जो लड़की को अपनी सहेली से मोहब्बत हो जाती है या बॉय को अपने दोस्त के साथ मोहब्बत होती है, तो ये मून की वजह से होती है। जिनका मून बड़ा खूबसूरत होता है, ऐसे लोग बड़े रोमांटिक होते हैं और जल्दी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं, ठीक है। और स्पेशली जब आपकी दिल की लाइन भी ऊपर ये जुपिटर माउंट की तरफ इन दो उभारों के करीब जा रही हो इस तरीके से, तो ऐसे लोग ज्यादा रोमांटिक होते हैं। अब अगर आपका जो मून है वो भी स्ट्रांग है, वो भी बहुत ज्यादा आपको रोमांटिक कर रहा है, आपको मोहब्बत की तरफ माइल कर रहा है, आपके अंदर इश्क प्यार और मोहब्बत का जज्बा जरूरत से ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा लविंग है, बहुत ज्यादा रोमांटिक है, और आपकी दिमाग की लकीर भी हल्का हल्का ये नीचे मून की तरफ गिर रही है। जितनी ये नीचे की तरफ गिरती है इतना ही आपको ज्यादा रोमांटिक करता चली जाती है। आप ज्यादा रोमांटिक होते हैं, ज्यादा आप हुस्न परस्त होते हैं, ज्यादा आप रूहानियत की तरफ भी माइल होते हैं, आप अकल्ट साइंस, पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की तरफ भी दिलचस्पी लेते हैं। जब आपका वीनस स्ट्रांग हो गया, आपका मून भी स्ट्रांग हो गया, तो फिर आप अगर इन दो उभारों को कोई लाइन अगर आपस में मिला देगी, ये ऐसी मर्द और औरत के अंदर बहुत ज्यादा जिनसी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं। इसको कहते हैं जी खत्ते अय्याशी। ये इंसान के अंदर जिनसी बेरारवी को बढ़ा देता है। अगर लड़की होगी तो वो बहुत ज्यादा मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाएगी, वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर कंट्रोल ही नहीं कर पाएगी। और अगर मर्द होगा तो वो भी अपनी बीवी से मुतमिन नहीं होगा और वो भी गैर औरतों के साथ रिलेशन बनाएगा। ऐसे लोग दो दो तीन तीन चार चार शादियां भी करते हैं और शादियां तोड़ते भी चले जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का जो असल टारगेट होता है वो शादी नहीं होती, जिनसी ख्वाहिशात की तकमील करना होती है। तो ये खाता आपको बिल्कुल सीधा भी नजर आएगा और ये आपको कर्म में भी नजर आएगा। और अगर ये वाला कम्बिनेशन आपको किसी इंसान के हाथ में नजर आता है तो उसके अंदर ये जिनसी ख्वाहिशात जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएंगी। और स्पेशली अब अगर यहाँ पे वीनस माउंट पे काला तिल भी हो तो फिर ऐसा बंदा जिनसी बीमारियों का भी शिकार होता है। ऐसे इंसान को कोई बदनामी का सामना भी करना पड़ता है, और उस बदनामी का तलक भी औरतों के साथ जो वो ताल्लुकात बनाएगा उस वजह से उसको बदनामी देखनी पड़ेगी और वो किसी जिनसी बीमारी का शिकार भी हो सकता है, ठीक है।
اور اگر یہاں پہ ہی خط سیت ہو اور یہاں پہ جزیرہ بن رہا اور یہاں پہ ایک سٹار کا سائن بنے تو ایسے لوگ بے اولادی کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنسی خواہشات ان کے اندر اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کے اندر وہ چیز بالکل ختم ہی ہو جاتی ہے، ان کے مردانہ سپرم ختم ہو جاتے ہیں، عورت ہو تو وہ لیکوریا اور اس طرح کے جو جنسی امراض ہیں ان کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بانجھ پن کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کو خرابی کی طرف لے کے جاتی ہیں، انسان کی صحت برباد ہوتی ہے، انسان کو ذلت اور بدنامی بھی دیکھنی پڑتی ہے، اور یہ خط عیاشی جو ہے یہ بھی انسان کو بدنامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ والا جو خط ہے، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہ اس شکل میں ہو سکتا ہے۔ اب وہ جو میری انڈین سبسکرائبر تھی نا، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ کیا اگر یہاں سے خط نکلے K2 سے یوں اور یہ مون پہ چلا جائے تو کیا یہ بھی خط عیاشی ہوگا؟ میں نے ان کو بولا تھا کہ نہیں، یہ شروع ہو رہا ہے K2 سے، تو K2 آپ کے اندر کرتا ہے روحانیت پیدا، اسپرچویلٹی پیدا کرتا ہے۔ تو اگر یہاں سے کوئی خط اس طرف جائے گا یا اس طرف جائے گا مون کی طرف، تو وہ اگر 2 یا 3 شاخیں بھی نکلتی ہیں تو یہ اکلٹ سائنس کی طرف آپ کو لے کے جا سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی کوئی بھی ایک بری یا اچھی عادت آپ کے اندر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ K2 آپ کے اندر اچھی اور بری عادتیں، نشہ کرنے کی جو عادت ہوتی ہے وہ بھی بعض دفعہ K2 آپ کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے اندر کوئی اچھی عادتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کا کنڈلی میں K2 اچھا بیٹھا ہوا ہے تو یہ آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز پیدا کرے گا، آپ بہت اچھے مصور بن جائیں گے، آرٹسٹ بن جائیں گے، بیوٹیشین بن جائیں گے۔ لیکن یہی K2 اگر آپ کا خراب ہوگا، یہاں پہ اگر اللہ نہ کرے کالا تل ہو یا کراس کا سائن ہو، ٹھیک ہے، یا بے ہنگم قسم کی جالی کا سائن ہو، تو یہ K2 کو خراب کر دے گا۔ اب اگر یہاں سے پھر کوئی لائن اس طرف آئے گی تو پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کسی نشے کا شکار ہو سکتے ہیں، جنسی بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہاں سے کوئی لائن آپ کی اس طریقے سے زندگی کی لائن سے نکل کے پھر یہ ایسے نکل جاتی ہے اس طرف، یعنی کہ اس کا تعلق وینس کے ساتھ نہیں بنتا، K2 کے ساتھ بنتا ہے اور یہ مون کی طرف جاتی ہے، تو یہ آپ کو اسٹرولوجی، پامسٹری، نیمرولوجی، روحانیت، اسپرچویلٹی، یہ آپ کو اس طرف یہ چیز لے کے جائے گی۔ لیکن جو خط عیاشی ہے وہ اس طریقے سے ہوگا، وہ یہ آپ کا وینس ماؤنٹ، آپ کے وینس ماؤنٹ اور مون ماؤنٹ کا جب آپ کا آپس میں کنیکشن بنے گا نا، تو اس وقت آپ بہت زیادہ گمراہ ہو جائیں گے، جنسی خواہشات کے غلام ہو جائیں گے، پھر آپ سے اپنی جنسی خواہشات کنٹرول نہیں ہوں گی۔ اور اگر آپ کا یہاں پہ ہوتا ہے گرڈل آف وینس، یہاں پہ کوس بنتی ہے اس طریقے سے، ان 2 انگلیوں کے بیچ، یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک، یہ گرڈل آف وینس ہے۔ اور یہ گرڈل آف وینس اگر آپ کا بہت زیادہ مضبوط ہو، گہرا بھی ہو، لیکن نیچے آپ کا خط عیاشی ہو، تب بھی آپ جنسی بے راہ روی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کو اچھا مانا گیا ہے، انسان کے اندر روحانیت، اسپرچویلٹی، اور انسان کو بہت زیادہ یہ چیز سینسٹیو بھی بنا دیتا ہے۔ انسان جو بہت زبردست قسم کے فنکار ہوتے ہیں، آرٹسٹ ہوتے ہیں، مصور ہوتے ہیں، یا شاعر ہوتے ہیں، یا ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں یہ گرڈل آف وینس دیکھا گیا ہے۔ لیکن گرڈل آف وینس اس وقت بہت برا ہو جاتا ہے، گندے رزلٹ دیتا ہے جب یہ ٹوٹ کر چلے، تو پھر ایسے لوگ جنسی ذہنی لذت کا شکار ہو جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے اندر سیکسچویلٹی بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ کا یہاں پہ گرڈل آف وینس بھی ٹوٹا ہوا ہو اور نیچے یہاں پہ آپ کا خط عیاشی بھی بہت بڑا بنا یعنی کہ موجود ہو اس طریقے سے، اگر یہ خط آپ کا یہ خط عیاشی کسی بھی شکل میں وینس اور مون کا آپس میں رابطہ بنا رہا ہے اور یہاں پر آپ کا گرڈل آف وینس بھی ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر ایسی عورت اور مرد جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ مشکوک ہو سکتے ہیں، وہ ان کے وہ بہت زیادہ ریلیشن بنائیں گے، اسپیشلی اگر آپ کی دل کی لائن بھی بڑی انگلی کے نیچے آ کے یہاں آ کے ختم ہو جائے، تو یہ بھی انسان کے اندر سیکسچویلٹی کو بڑھا دیتی ہے۔ ایسی عورتوں اور مردوں کے اندر بھی عام بندے کی نسبت زیادہ جنسی خواہشات پائی جاتی ہیں اور خود غرضی بھی پائی جاتی ہے، اگر آپ کی یہ سیٹرن کے نیچے دل کی لائن ختم ہو اور دماغ کی لکیر بھی آپ کی چھوٹی ہو اور وہ بھی سیٹرن کے نیچے ختم ہو جائے، تو اس صورت میں آپ کے اندر سیکسولیٹی ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور آپ گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور اسپیشلی جب آپ کی یہ انگلیاں بھی ٹیڑھی میڑھی ہوں، یعنی کہ آپ کی ایک انگلی اس طرف مڑ رہی ہو، یہ اس طرف مڑ رہی ہو، اور انگلیوں میں گیپ بھی ہو اور انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں، تو یہ بھی آپ کے کردار کو مشکوک کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انگوٹھا آپ کا چھوٹے سے سائز کا ہو،
یہ بھی آپ کے کردار کو مشکوک کر دے گا. انگوٹھا آپ کا یہاں تک آتا ہو اگر آپ جس کو جوڑیں، یہاں تک نہیں آنا چاہیے، یہ بڑا ہو جائے گا، وہ آپ کو پھر وہ اس کو اچھا مانا جاتا ہے. لیکن اگر انگوٹھا چھوٹا ہوگا تو وہ بھی آپ کو بہت زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر طرح طرح کی جو مختلف قسم کی اخلاقی بیماری ہیں نا وہ آپ کے اندر پیدا کر دے گا. تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. جس طریقے سے میں آپ کو پامسٹری سکھا رہا ہوں، یقین کریں اتنی ڈیپتھ میں آپ کو کوئی پامسٹری نہیں سکھائے گا. تو اگر آپ کو میری یہ کوشش اچھی لگ رہی ہے تو ویڈیو کو ضرور آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، کامنٹ بھی پاس کریں، اور اپنے دوستوں کو بھی یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں. چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ میں جیسے ہی کوئی زبردست ویڈیو اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے گا. تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین. جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے. تو آپ کی جنم کنڈلی بنے گی، آپ کا لوشو پر چارٹ بنے گا، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی. تو اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین. اللہ حافظ.